ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعات العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوف رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے لیے. اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے اور یہ طاقت کی اتنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کی. اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ ہماری یہ محنتیں قبول فرمائے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ کی سلطنت ہے. آسمان میں، زمین میں بادشاہت، سلطنت، حکمرانی اور حکم چلتا کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے. وہ یمیت، اور موت بھی اس کے ہاتھ میں. موت اور زندگی کا مالک بھی اللہ ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. آپ اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار دیکھیں گے. اللہ مدد کو چھوڑ دے تو تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اللہ مدد کرے تمہیں کوئی مغلوب کر سکتا نہیں ہے. یہ سارے اختیارات اللہ کے لیے. دین اسلام جس کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا دین، اپنا طریقہ بتاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا، ہم غور کریں کہ آیا باتوں کی حد تک دین کو ہم، اسلام کو ہم دین مانتے ہیں یا پریکٹیکلی مانتے ہیں. ہم اللہ نے جب اپنے رسول کے اوپر یہ آیت نازل کی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ہم نے یہ دین کے جو نعمت تھی نا، یہ مکمل کر دی ہے، پوری کر دی ہے، مکمل کر دی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، دین مذہب نہیں ہے. مذہب اور دین میں بنیادی فرق کیا ہے؟
مذہب چند ایک عبادات کا نام ہوتا ہے، وہ جو چرچ میں جا کر ادا کر دی ان کا نام مذہب ہے، اور دین کہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر تسلیم کر کر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ وہ شعبہ گھر کا، وہ میاں بیوی بچوں کا ہو، ماں باپ کے حقوق کا ہو، معاشرت سوسائٹی کا ہو، اور پھر اقتصادیات اکانومی کا ہو، یا حکومت سیاست کا ہو، گویا کوئی ایسا شعبہ جو کہ شامل نہ ہو وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ دین مکمل طریقے کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے اسلام میں کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں ہے جو اللہ نے بیان نہ کیا ہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو کچھ نہیں چھوڑا، دین اسلام مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، مکمل کر کے اور اپنے رسول پر نازل کیا۔ اس کی ایک اور دلیل کہ اگر یہ مکمل ضابطہ حیات نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ صحیفے کو، قرآن کو کتاب کی شکل میں پورے کے پورے اپنے نبی کے اوپر نازل کر کے کہتا ہے یہ لو اور اس کو پیغام کو آگے پہنچا دو، لیکن اس میں اتنا وقت کیوں لگایا؟ ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، اس پر آج میں بات کروں گا، اور شوال کے حوالے سے آخری دوسرے خطبے میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ آج غور کریں کہ آیا دین اسلام جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا اوڑھنا بچھونا ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، وہ سلطنت، وہ اس کی بادشاہی پر ایمان لاتے ہیں، آیا یہ ہم سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں؟ دیکھیں، رمضان میں میرے تقریباً پورے رمضان میں پروگرامات ہوئے، اور ایک جگہ بہت بڑا پروگرام تھا، شاید میرپور والی سائڈ، تو میں نے لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے، ہوتا ہے دعویٰ، وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے وہ پھر پریکٹیکلی دیکھا جاتا ہے۔ عدالت میں کیس ہو تو لڑ کے جیتا جاتا ہے۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے حامل ہیں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر ہیں۔ اب ہم نے شعبے بنائے ہیں، یہ مولوی کا شعبہ ہے، یہ فلاں شعبہ ہے، یہ دینی لوگ ہیں، یہ مذہبی ہے جی، یہ سیاسی ہے، یہ غیر سیاسی ہے، یہ دینی ہے، یہ بے دین ہے۔ اللہ اکبر، اپنی طرف سے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں فضول، اور یہ سمجھتے ہیں، اکثر ہمارے ہاں گمان چلتا ہے اور یہی ہم کر رہے ہیں، یہی سمجھتے ہیں ہم کہ قیامت والے دن میں جب کھڑا ہوں گا تو میں اللہ کو کہوں گا کہ جو دین میں دنیا کے اوپر پریکٹس کر کے آیا ہوں وہ اس سے حساب لے مجھ سے۔ اللہ اکبر، گویا ہم قیامت والے دن اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میں جو دنیا میں کر کے آیا ہوں اس سے حساب لے، مجھے نہیں پتا قرآن کیا تھا، اس کے اندر لکھا کیا تھا، سیرت کیا تھی، اس کے اندر وہ پوری امپلیمنٹیشن کیا تھی، میں اتنا جانتا ہوں جو میں کر کے آیا ہوں اس سے حساب لینا ہے تو لے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت نافرمانوں کو دیکھ کے اعلان کریں گے، کیا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک سر اٹھا کے کوئی یہ جواب نہیں دے سکے گا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یہ جواب دینے کے لیے بھی ان کے پاس ہمت اور جرت نہیں ہوگی۔ اور آج اپنی طرف سے کسی نے کوئی اپنی طرف سے دوست کھڑا کیا ہوا ہے، یہ میری مدد کر لے گا، یہ میری سفارش کر لے گا، یہ مجھے جنت دلوا دے گا، یہ مجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے بندو، غلط قسم کے سہارے کیوں دیتے ہیں لوگ؟ اور پھر ممبر سے ہو کر لوگوں کو غلط سہارے کہ یہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، بھئی یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر تو نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ خود عمل نہ کیا، تجھے قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا کیا سمجھا ہے اللہ کو تم نے؟ نعوذ باللہ وہ خادم ہے کہ تو قیامت کو جو کہے وہ اللہ مان لے، تو جو دین پیش کرے وہ اللہ مان لے، اور اتنی بڑی انسانیت کے لیے جو اللہ نے اتنے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اور آخری نبی تک انبیاء کو جاری رکھا اور قرآن کو محفوظ رکھا، کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ سارا کچھ کرنے کی؟ اگر تیرا ہی دین اللہ قیامت والے دن چلائے گا تو ایسا نہیں ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں اپنے یہاں معزز سامعین سے، کیا ہم میں سے لوگ کوشش کرتے ہیں؟ میں اکثر اس لیے خطبات کے اندر یہ اس چیز پر زور دیتا ہوں کہ ہمیں جھوٹے سہارے سنائے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس جنت میں جاؤ گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو اور پھر جنت میں نہیں جاؤ؟ تو پھر کیا ضرورت تھی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال مکے کے اندر اتنی غلیظ قسم کے الفاظ کسے گئے؟ اللہ کے نبی پر یہ دیوانہ، یہ مجنون، یہ پاگل، الیاذ باللہ پتہ نہیں کیا نہیں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو اتنے نبی سے رگڑے کھلوا؟ کیا ضرورت تھی بدر کے اندر کھڑا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی احد سجانے کی؟ کیا ضرورت تھی احزاب سلجھانے کی؟ یہ حنین، یہ تبوک، یہ اتنے، یہ کیا ضرورت تھی؟ جب لا الہ الا محمد رسول اللہ جنت پکی ہے بھائی تو گھر میں بیٹھو سکون کرو، کیوں رگڑا دے رہی ہو اپنے نبی کو اللہ؟ کیا مذاق ہے یہ؟ کیا ڈرامے بازیاں، کیا سیاستیں ہیں، کیا دین کے ساتھ مذاق ہے؟ اس پر میں کہتا رہتا ہوں یہ یاد رکھو، جہاں پر آپ کو یہ سنایا جاتا ہے کہ نہیں تمہیں عمل کیا نہیں کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ اکبر، کتنا شدید رد عمل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اپنی اولاد پہ اپنی بیٹیوں سے کہتے اور صحابہ سے کہتے عمل عمل کرنا عمل کرنا۔ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں آئی ہے جس پر ایمان کے بعد عمل پر زور نہ دیا گیا ہو۔ عمل کرنا عمل کرنا۔ قیامت والے دن اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ سے تمہیں چھڑا سکتا نہیں۔ اب یہ ہے سچائی، یہ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ جو اللہ نے بھیجا ہے دنیا کے اندر، وہ یہی ہے، عمل عمل عمل۔ اس کے بغیر جنت نہیں حاصل ہوگی بھائی۔ کہیں غلط فہمی میں نہ ہوں ہم کہ رمضان کے اندر محنت کی، روزے رکھ لے، نمازیں پڑھ لی، اس کے بعد یہ روٹین، یہی تو بنی اسرائیل کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ انہوں نے دین کو بس اپنے گھر کی ایک گھر کا ایک ثقافت کلچر سمجھ لیا اور اس پر چند ایک چیزوں کو دین بنا لیا، مذہب بنا لیا، باقی اپنی مرضی کر لی، اپنے معاملات باقی مرضی کے مطابق چلائے۔ دین اسلام ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ پھر عید کے بعد کی روٹین وہی 5 وقت کی نماز وہی جماعت کے ساتھ، 5 وقت کی نماز وہی خوش و خضوع، اور پھر تہجد کی نماز اسی طرح، پھر تلاوت قرآن اسی طرح، پھر سارے معاملات اسی طرح اگر نہ چلے، کیا ضرورت ہے اللہ کو ہماری بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جس رب کی ضرورت ہے اس کو پکڑنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں ہمارا نظام جو ہے، ہمارا نظام، اس میں دین کی پریورٹی کتنی ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے یہاں پر جن کو 114 صورتیں قرآن کی، سورہ الفاتحہ، اس کی ترتیب اور اس کا شان نزول، یہ شان نزول، یہ نازل کس وقت ہوئی، اس کی ترتیب کیا تھی، پہلے نزول کی، کس جگہ پر، کہاں اللہ کے رسول تھے، کس ہجری میں، کب، سورہ البقرہ، یہ 200 سے زائد آیات، ان کے اندر موضوعات کیا ہیں، مرکزی موضوع کیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی پر یہ کس وقت، کس دور، کس ہجری میں نازل ہوئی، سورہ آل عمران، سورہ النساء، اور پھر سورہ نام، مائدہ، سورہ اعراف، سورہ انفال، توبہ، یہ بڑی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے مرکزی موضوعات کیا ہیں،
114 صورتیں، ان میں مکہ کے اندر ٹوٹل کتنی نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، ان کے مرکزی موضوعات کیا ہیں، اللہ نے ان کے اندر کس کس صورت میں کیا موضوع نازل کیا ہے، آخرت کا کتنا کثرت سے موضوع ہے، رسالت کا کہاں پہ ہے، اللہ کی وحدانیت توحید ربوبیت کا کہاں پہ ہے۔ 114 صورتوں ہمارے اسکول کے اندر پرائمری، مڈل، میٹرک، پھر ایف اے، گریجویٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، پھر ایم اے اور ڈبل ایم اے کرتا ہے، پھر ایم فل، پھر کوئی پی ایچ ڈی، پھر اس کے بعد بھی قرآن کو یہ پریورٹی نہیں دیتے بھائی، یہ قرآن کو پریورٹی نہیں دیتے۔ آپ 20 سال کے 20ویں نمبر پہ بھی کتاب اللہ کو پریورٹی نہیں دیتے ہیں۔ پھر شعبے بنائے ہم نے، شعبے بنائے ہیں، کیا؟ یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ مولوی ہے، یہ مولوی ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ کالج ہے، یہ اسکول ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی آپ کیا گمان کرتے ہیں ہم اگر اس نظام کو سیدھا نہ کریں گے اور اسی طرح چلتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت یا اللہ کے عذاب میں امت محمد مبتلا ہے۔ ہم سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اور پھر یہ غربت کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ غربت کے حوالے سے میں چیلنج کرتا رہتا ہوں، وقت نہیں ملتا، پچھلے دنوں میں کوشش کی کہ کتاب اس پر لکھوں، میں چیلنج کرتا رہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت صفر پہ آ سکتی ہے۔ ایک کام کر لو جو سیرت کے پہلو کے اندر موجود ہے، سود ختم ہو سکتا ہے اور اس وقت تک کبھی نہیں ختم ہوگی۔ چیلنج ہے، کتاب اللہ کو پڑھ کر، سیرت رسول کو پڑھ کر چیلنج ہے ہمارا کہ یہ نہ غربت ختم ہوگی، نہ رونا دھونا ختم ہوگا، نہ سود ختم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم یہ سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے تیار رہو، جنگ کے لیے جنگ کرنا چاہتا ہے اللہ اور رسول تم سود نہیں چھوڑو گے۔ اگر ہم تو اللہ ہمارے بینکوں میں ہماری حکومتیں کہتی ہیں یہ 12%، یہ 15%، یہ 20% سود پر یہ کام چلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، یہ چلاؤ نظام سود پر، حکومت کہتی ہے یہ چلاؤ، اور اللہ کہتا ہے نہیں، یہ جنگ ہے مجھ سے اور میرے نبی سے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہیں، غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دشمن جو کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت پہ اترا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، مسلمانوں کے نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ہم ان کے خلاف اس لیے جنگ نہیں کر سکتے، اس کے لیے جہاد اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہماری معیشت کمزور ہے۔ اس پر میں ذرا سا آپ کو انشاءاللہ یہاں پر قرآن کی دعوت فکر اس پر لانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، اللہ اکبر، بدر کا جب معرکہ تھا مدینے کے اندر مسلمان معیشت میں کتنا مضبوط تھے، کتنا مضبوط تھے۔ احد کا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی تو جنگ احزاب میں پیٹ سے چادر اٹھا کے دکھا رہے تھے اپنے ساتھی کو، 2 پتھر باندھے ہیں، بھوک بڑی زبردست قسم کی لگی ہے مجھے بھی۔ معیشت کتنی ایک مضبوط تھی۔ جب دشمنوں کے مقابلے میں فوجیں ڈٹ گئیں، صحابہ کو لے آئے اللہ کے رسول، میدانوں کے اندر کھڑے ہوئے، پھر دشمن کا مال آنے لگا تو کیا یہ جو آپ کے سامنے میں نے حدیث رکھی ہے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے الفاظ ہیں، پیچھے ایک لمبی حدیث ہے، آخری میں اس حدیث کا جو متن ہے آخری میں سنانا چاہ رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث، کہ پیچھے ہے فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو صبر کرنا، اور آگے وَاعْلَمُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السِّيُوفِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جان لو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے تھنک ٹینکس زیادہ سمجھدار ہیں یا اللہ کا رسول؟ یا تو یہ مانیں ہم کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہیں، یہ مانیں، اور ایسے ہی کہتے ہیں ہم
کہتے ایسے ہیں، پریکٹیکلی ایسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے، میں تو اللہ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ پریکٹیکلی یہ کہتے ہیں، عملاً، پریکٹیکلی عملاً، زبان سے نہیں کہتے۔ تو کیا ہوا؟ زبان سے نہ کہیں، اسلام تو عمل کو دیکھتا ہے۔ آپ پڑھتے رہو پورا دن، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، 100 دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ نماز وضو کر کے ادا نہ کی، ثواب ملتا ہے؟ تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ پریکٹس کا نام ہے، امپلیمنٹیشن کا نام ہے، یا زبان سے رٹا لگانے کا نام ہے؟ یہ انسانیت، پوری انسانیت کو چلانے کا نام ہے۔ یہ یاد رکھیں، دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے کہ مسلمان ایمان میں اچھے ہوتے ہیں، میدانوں میں ڈٹ جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اس پٹری سے ان کو اتار دو۔ اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہم انہیں کی بولی بولیں تو دنیا میں ترقی کریں گے، مال بڑھ جائے گا، معیشت اقتصادیات میں ہم آگے نکل آئیں گے، اور ہماری ریشو فلاں، یہ روز جو ہم کیلکولیٹر کے اوپر اور شیئر مارکیٹ میں گنتی کرتے رہتے ہیں، اور آج شام ہوتی تو روتے ہیں، آج تو گر گئے ہیں، اتنا زیادہ گر گئے ہیں، اور ڈالر چڑھ گیا ہے، یہ گر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو فالو کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز ہے۔ یہ یاد رکھنا، مسلمان وہ ساری دنیا کے اندر ملکوں کو بڑھا رہے ہیں، عربوں کے درمیان میں دل کے اندر ایک ملک بنا کر اس کی سرحدیں بڑھانا، اپنی اقتصادیات کو جنگوں کے ذریعے سے مضبوط کرنا، اور مسلمان کے حکمرانوں کو یہ کہہ دینا کہ نہیں، آپ اگر جنگ کرو گے آپ کی اقتصادی پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی، ختم ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا قرآن و سنت پڑھنے کے بعد چیلنج ہے۔ آپ میدانوں کا رخ کرو، ان کے سائنسدان بھی تمہارے انڈر، ان کا مال بھی تمہارے انڈر، ان کے لوگ بھی تمہارے انڈر، تم حکومت کرو گے، لیکن یہ یاد رکھو، اس حالت میں نہیں، اس حالت میں نہیں، جو حالت ہم نے بنائی ہے نا، اس حالت میں بالکل نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا ہے غالب رہو گے تم اگر مومن ہو۔ صاف بات ہے، ہم غالب نہیں ہیں تو کیا ہے پھر؟ اس حالت میں نہیں ہے۔ اللہ کبھی بھی اس وقت تک کسی کو ذمہ دار نہیں بنواتا جب تک کہ وہ اس کو سنبھالنے کا اہل نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم اس حالت میں پوری انسانیت کو چلا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ یاد رکھیں، یہ انسانیت کا کریٹر کون ہے؟ رب العالمین، جس کو ہم کہتے ہیں، بڑے اعزاز سے کہتے ہیں میں اس سے اوپر ایمان لایا ہوں جو رب العالمین ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ کیوں؟ میدانوں میں آؤ گے، اور یہ چیلنج اس لیے کتاب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کتاب و سنت کے بعد، کیا ضرورت ہے؟ حالات کو سامنے رکھ کر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر جنگ کی صورتحال ہے، جنگ کی صورتحال ہے۔ واحد اسلام کے غلبے کے بعد دعوے سے کہتے ہیں جنگیں ختم ہو جائیں گی، کہ جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ کسی بھی صورت کتاب اللہ کے اندر کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے، سوائے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، انصاف کا نظام لانے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے جب تو انصاف آئے گا۔ یہی ہمارا چیلنج ہے۔ جب تک غیر مسلموں کی حکومت رہے گی، یہ قتل و عام، یہ قتل و غارت بند، یہ غارت گری ختم نہیں ہو سکتی، عزت پامال ہونا بند نہیں ہو سکتی۔ ہمارا چیلنج ہے، ہمارا چیلنج ہے۔ اور ہم یہ اس لیے تو کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے اس کو ظاہر کیسے کرو گے آپ؟ یہ سوشل میڈیا کو کس طرح آپ استعمال کرتے ہیں بھائی؟ ارے پوری دنیا کے اندر 57 اسلامی ملک، یہ ممالک کے اندر آپ رپورٹ اٹھا کے دکھاؤ، کسی عیسائی، کسی یہودی کی عورت کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ مسلمان مذہب کو بنیاد بنا کر ان کا ریپ کر رہے ہوں، اجتماعی فوجیں کر رہی ہوں۔ آپ کے پاس رپورٹ ہو تو بتائیں مجھے، میرے پاس تو ایسی نہیں ہے۔ اجتماعی طور پہ فوج، کہیں پاکستانی فوج، سعودیہ فوج، مصر کی فوج،
عراق کی، افغانستان کی، بنگلہ دیش کی فوج اجتماعی طور پہ غیر مسلم سمجھ کر عصمت دریاں کر رہی ہوں، کیا کوئی ایسی رپورٹ موجود ہے؟ لیکن آپ کو غیر مسلم ممالک کی باقاعدہ اجتماعی طور پر فوج کو عصمت دریاں کرتے ہوئے کھلی چھٹی آپ دیکھتے ہیں، اس کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے کہ اسلام جب تک غالب نہیں آتا، اللہ کا دین جب تک سربلند نہیں ہوتا، نہ قتل و غارت ختم ہو سکتی ہے، نہ انصاف آ سکتا ہے، نہ جسٹس آ سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ واحد اسلام ایک ایسا دین ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے غربت کیسے ختم ہوتی ہے، غربت کیسے ختم ہوتی ہے، انصاف کیسے آتا ہے۔ اور آخری بات، قاضی شریح کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، ان کو گھوڑا خریدنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ باہر مارکیٹ میں گئے۔ یہ اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ رمضان تو ہم نے گزار لیا اور قرآن کے اندر کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلا، کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہے بھائی اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کا مہینہ تھا، اندر کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہے، ہمارے سپریم کورٹ کے باہر چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، ظفر آباد چلے جائیں، وہاں باہر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور بھائی اس کو اندر لے جاؤ، اندر لے جاؤ، عدالت کے اندر، باہر لکھنے کی ضرورت نہیں، اندر لے جاؤ، دیکھنا اللہ اکبر ہیں، عورتیں، بیوائیں، یتیم ہاتھ اٹھا اٹھا کے آپ کے فیصلوں کے اوپر دعائیں دیں گے آنسو بہا کر کہ جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے اور اللہ تمہاری زندگی دراز کرے، یہ دعائیں ملیں گی۔ وہ قاضی صاحب نے گھوڑا خریدنے کے لیے باہر نکلے، ایک بندے نے کہہ دیا ان کو کہ فلاں بندہ بڑا مجبور ہے، وہ گھوڑا دے رہا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا ان کی سوانے میں، گھوڑا بیچ رہا ہے، کتنے؟ 300 درہم میں بیچ رہا ہے، وہ چلے گئے فوری، مجھے چاہیے، کتنے میں دے رہے ہو؟ ان کو پتا تھا یہ مجبوری میں بیچ رہا، مجبوری میں۔ اللہ اکبر۔ کہا میں ایک چکر لگا سکتا ہوں؟ جی لگایا ایک چکر۔ کہا نہیں یہ 300 درہم کا تو نہیں، یہ تو 400 کا بنتا۔ کہا میں نے اتنے کہے تھے جو مجھے ضرورت تھے، میں مجبور تھا، آپ 400 دینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی۔ کہا ایک اور چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا لگایا، وہ 600 میں انہوں نے اس سے گھوڑا لیا۔ کہا نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے ہم لے لینے۔ ہمارے ہاں چانس پر مجبوری میں کوئی پھنس گیا اس کا مکان لے لو، پھنس گیا اس سے گاڑی لے لو۔ یار اللہ اکبر، کیا سمجھا ہے دین کو ہم نے، کیا سمجھا اسلام کو ہم نے؟ یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھا کیا ہے؟ پورے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو لوٹ مار، اس کا مال اس کا مال، اور مدد کرنے کے لیے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں کبھی اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ انسانیت کی یہ بھاگ توڑ، یہ لگام اللہ دینے والا، آ جائیں اس کتاب اللہ پر اور سیرت رسول پر، آ جائیں میدانوں میں کھڑے ہوں، دشمن کا مقابلہ کریں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، ظالم کو سامنے آ کر للکاریں، اللہ کی مدد بھی کرے گا، اللہ دین کو سر بلند بھی کرے گا۔ گھروں میں بیٹھ کے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ہوتے رہیں گے ذلیل، ہم عذاب میں مبتلا ہوتے رہیں گے، جتنا کھینچتے رہیں آپ اس چیز کو، جتنا پیچھے رہیں، جتنا ڈرتے رہیں، آپ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اس وقت ہم عذاب میں ہیں، اجتماعی طور پر عذاب میں ہیں۔ اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں فرقہ واریت، یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، یہ مسلک فلاں کا ہے، اس لیے ہم نے کہا یہ نصاب برابر کرو، برابر کرو، اس کو سکول میں لے جاؤ، اس کو صرف دن پر لے جاؤ، راتوں پر نہ لے جاؤ، دن پر لے جاؤ۔ جو 20ویں پرائرٹی پہ قرآن کو رکھا ہوا ہے، اس کے بعد اگر پھر بھی مرضی آئی تو اس کی صورتیں 114 کا پس منظر پڑھ لیا، نہیں تو ضرورت نہیں محسوس کرتے ہو، اس کو کالج میں لے جاؤ، اس کو سکول میں لے جاؤ، ان کو بچوں کے ذہنوں میں بٹھاؤ، اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کا یہ پس منظر ہے، اس کا یہ شان نزول ہے، اور یہ سیرت رسول ہے، یہ سیرت کا یہ پہلو ہے، یہ سیرت کا پہلو ہے۔ یہ چیزیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو، اپنے بچوں کو۔ ہم الحمدللہ بڑے ماسٹر ہیں، آئنسٹائن کیا تھا، شروڈنگر کون تھا، نیوٹن کون تھا، فلاں کون تھا، اس کی زندگی وہ کب سے شروع کی سائنس ایجاد کرنا، اور پھر میتھمیٹکس پہ یہ ساری چیزیں، نومیریکلز، یہ فارمولاز، ان کو ایجاد کرنے والا اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے گریجویٹ کو، ایم فل کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیرت رسول کے اصل میں شروع سے آخر تک مختلف پہلو ہیں کیا، اور قرآن کا پس منظر ہے کیا۔
اور مساجد میں چلے جائیں، مدارس نصاب برابر نہیں ہے، اس کی فقہ پڑھاؤ، اس کے خلاف پڑھاؤ، اس کی فقہ سے مسئلے بیان کرو، اس کے خلاف پڑھاؤ، وہ فقہ اس کے اندر یہ مسائل، کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے قرآن کا، بہت بڑا ذخیرہ ہے قرآن کا، بہت بڑا ذخیرہ ہے سنت کا، سیرت کا، حدیث رسول کا، اتنا بڑا ذخیرہ ہے، آپ ایک دوسرے کی مخالفت میں کس لیے مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں؟ کس لیے اسکولوں کو دین سے دور رکھا ہوا ہے؟ یہ عذاب میں مبتلا ہیں جب تک لوٹ کر نہیں آتے ہیں اس دین کی طرف جو حقیقت میں دین ہے، ہم اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ اپنی رحمت کبھی ہم پر نازل نہیں کرے گا، کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے، اور پھر قیامت میں بھی کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے تم بس لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لو، پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور جنت مل جائے گی۔ یہ جھوٹ اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ کو، یہ جھوٹ کہتا ہے اللہ کے، جھوٹ، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے۔ نماز پڑھو گے اس کا اجر ملے گا، روزہ رکھو گے اس کا اجر ملے گا، جہاد کرو گے اس کا اجر ملے گا، نہیں کرو گے زبان سے کہنے سے آپ کو اس کے اوپر کوئی پریکٹس کے بغیر آپ کو کوئی خالی جھولی اچانک دھوکے میں، اور پھر عقیدہ، اکثریت مسلمانوں کا عقیدہ شرک سے بڑا، بدعت سے بھرا، قرآن و سنت سے دور، اور پھر جنازوں پہ رو رہے ہیں اب یہ جنت میں چلا جائے گا، ابھی اور ساری زندگی شاید شرک کرتا رہا ہو، اس پر محنت نہیں ہے۔ یہ کتاب و سنت پر آ جاؤ، یہ پاک کرتا ہے اندر باطنی طور پر، اور بعد نظام کے طور پر یہ دین پاک کرتا ہے۔ اس کو نصاب کا حصہ بنانے کے لیے ہم سارے کھڑے ہوں، خلافت کے لیے سارے کھڑے ہوں، شریعت کے لیے سارے تگ و دو کریں، محنت کریں۔ یہ ہے، یہ نہ ہو کہ دھوکے میں اسرائیل نے آ کر روح قبض کر لی اور مجھے پتہ چلا میں فیل ہو گیا، میرے پاس اتنی ڈگریز ہیں دنیا میں پاس ہوتا رہا، پہلے نمبر پہ آتا رہا، آخرت میں پتہ چلے میں فیل ہو گیا۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا بدبخت شخص کوئی فیل ہے، کوئی ناکام ہے، کوئی نامراد ہے، کوئی ناکام ہے، اس سے بڑا ناکام کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہم محنت کریں اور صحیح طرح سے دین کو ہم پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔